کل ایک بہت سخت سیکیورٹی آپریشن کے بعد پی ٹی آئی کا اسلام آباد دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ کیا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ کافی چیزیں کل کلیئر ہوئیں۔ ایک ہم شروع سے سوال اٹھا رہے تھے کہ 10 دن کی ڈیڈ لائن کیا کافی تھی پارٹی آرگنائز کرنے کی کہ اتنا بڑا دھرنا جس کو فائنل کال کا نام دیا جائے، اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے مسائل آئے اس کے اندر، اور 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے، ایک کا نام ورکر ہے۔ درمیان میں لیڈرشپ وغیرہ دس از جسٹ نوائز، صرف شور ہے، کسی عہدے کا شور، کسی دوسرے کا شور، اور لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو یہ اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان اور ورکر کا ڈسکنیکٹ رکھا جائے، ان کو جیل میں رکھ کے ڈسکنیکٹ رکھا جائے تو پارٹی کوئی بھی ایک اسٹریٹجک بڑی موو نہیں کر سکتی، وہ لگتا ہے کہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی تو کیا آنے والے دنوں میں اور سختی ہوگی؟ اور جو پچھلے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے نیگوسیشن چل رہی ہیں اور ایک پاسبلٹی نظر آتی تھی کچھ ایز ہوگا، کچھ ریلیف ملے گی، اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سختیاں اور بڑھیں گی اور ان کی ریلیز اور دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ لاہور کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس نے جو 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں تھیں اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، خارج کر دیں۔ سو ٹیکنیکلی اب وہ ان مقدمات میں بیل میں نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ جن لیڈران نے بہت ایشو گرمایا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب دوسرے لیڈران لوگوں کو لے کے بھی آئے، اور جب یہاں پہ گرم ہوا معاملہ، جب سڑک واقعی گرم ہوئی، وہ خود سرد ہو گئے اور موقع سے غائب ہو گئے۔ وہ بھی ہم آپ کو تقریریں بھی سنائیں گے، ویڈیوز بھی دکھائیں گے۔ پھر سوال آج یہ ڈسکس ہو رہا تھا اسلام آباد میں بھی اور ہر جگہ کہ اب کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس 2 چوائسز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت خوش ہو جائے کہ دیکھیں وقتی کامیابی ہو گئی ہے، اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب ہم بالکل نتھنگ ڈوئنگ، اور دوسرا ہے کہ اب اس وقت وقتی طور پر بیک فٹ پہ ہے پی ٹی آئی، تو شاید یہ بہترین موقع ہے کہ آپ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ نیگوشیٹ کریں اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی بجائے شارٹ ٹرم وکٹری کے بجائے لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بات کریں۔ لیکن آج جب وزیر اعظم صاحب کا چلا ہے لائیو ان کا انٹریکشن وتھ کیبنٹ، اس میں تو ایک چیز کلیئر نظر آ گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی نیگوسیشن یا بات چیت نہیں ہے، اور گورنمنٹ بہت بھی مزید سخت رویہ اپنائے گی۔ ذرا سن لیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ سیاست میں تقریب کاری فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ جتھا بندی ہے، اور اس کا ہمیں ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلاح مشورے سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بطور وزیر اعظم پاکستان اور انسٹیٹیوشنز ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اگر 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جو ہمارے سپاہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی، یہ بھی اور ماضی میں بھی، اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی۔ یہ جو سرکشی تھی، یہ چڑھائی تھی، پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپاہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یکجاں دو قالب جڑے ہوئے ہیں، بالکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا جی کہ آرمی چیف کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، ان کی سپورٹ کے بغیر، اور کلیئر انڈیکیشن دے دیا۔ اور اسی تقریر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور یعنی کہ شاید بین کی بھی بات ہو، اور کیا سختی ہوں گی وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ان دا مین ٹائم جو نئی سٹوریز ہم سن رہے ہیں، گنڈا پور صاحب بھی عجیب سٹوری سنا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک مسخرہ خیز بیان دے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنا تو ابھی تک جاری ہے، اور ہر دھرنے میں عوام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر باری پہلے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئے، پھر عوام کو چھوڑ کے چلے گئے، اب آئے، آئی ڈونٹ نو، یہ کافی باتیں